عشق کو کہیں نہیں ملتا. گفتم که یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آن معذوست. کہا کہ ہم تو اسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں جو نہ مل سکے. اور اس شعر میں مولانا کے ذہن کی تمام کیفیات مضمر ہیں. ان کا عشق بھی مضمر ہے. ان کا ہمارے جماعت صاحب نے، چونکہ آپ ینگ لوگ یہاں کافی تعداد میں ہیں، تو انہوں نے اس پر کافی زور دیا کہ بقول ان کے ہاتھ پیر جوڑ کے اور موڑ کے بیٹھ دینے کے خلاف بات کرتے. جو نہ ملے اسی کی خواہش تو کیجئے، جو مل جائے اس کی کیا خواہش تو ہے ہی. آپ کو پانی کا گلاس اٹھا کے یہاں سے پی لیجئے آپ، لیکن اگر آپ کو کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا ہے تو پھر آپ اس کی طلب کیجئے، نایاف کی طلب کیجئے. جو آسانی سے یافت ہو جائے اس کی طلب مت کیجئے، وہ تو مل ہی جائے گا آپ کو. اور مولانا نے ہم کو یہی سکھایا. مولانا کے بارے میں گفتگو کی جائے تو صدیاں گزر جائیں، اور صدیاں گزر رہی ہیں، اور صدیاں گزر رہی ہیں، اور ان کی اہمیت شاید ہم کو اب پہلے سے زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں. یہاں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ابو سعید ابی الخیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخر وقت میں وہ جہاں جاتے تھے کہتے تھے اب کہتے خدائی آمد، کہتے خدائی آمد. اول کہتے آب و نان بود، اکنون کہتے خدائی آمد. یہ ایک لرزہ دینے والی چیز ہے. اسد علی خورشید صاحب آپ بیٹھے ہیں وہاں. کہا ابو سعید ابی الخیر نے جو سرخیل گزرے ہیں صوفیہ کے، کہ لوگوں اب اس زمانے میں خدا کا قحط پڑ گیا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے جب ان کا یہ جملہ پڑھتی ہوں. لوگوں اس دنیا میں اب خدا کا قحط پڑ گیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ پانی آب و نان کا قحط پڑتا تھا، لیکن اب خدا کا قحط پڑ گیا ہے. تو افسوس کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں ان کی یہ بات حرف بحرف درست ہے. اور اس قحط کو دور کرنے کی کوشش ہم کو مولانا سے مدد لے کر کرنا چاہیے. اور اسی لیے آج اس روز رومی کا، اور مجھے اچھا لگا کہ جمال صاحب نے روز رومی پر توجہ کی، اور اتنی توجہ کی کہ اپنی گفتگو میں بھی اس کا ذکر کیا. تھینک یو ویری مچ جمال صاحب.